الخامس ان يكون الرفع بالالف والنصب والجر بالياء المفتوح ما قبلها ويختص بالمثنى وكلا مضافا الى مضمر واثنان واثنتان۔ اچھا بھائی، بحث یہ چل رہی تھی کہ معرب کی اعراب کے اعتبار سے 9 قسمیں ہیں بھائی، 9 قسمیں۔ پہلی قسم وہ ہے جس کا رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتحہ کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ آتا ہے، اور اس میں 3 قسمیں داخل ہیں۔ نمبر 1 مفرد منصرف صحیح، نمبر 2 جاری مجرائے صحیح، نمبر 3 جمع مکسر منصرف۔ اس کے بعد دوسری قسم آئی تھی جس کا رفع ضمہ کے ساتھ، نصب اور جر کسرہ کے ساتھ، اور یہ اعراب خاص تھا کس کے ساتھ؟ جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم۔ اور تیسری قسم وہ تھی کہ رفع اس کا ضمے کے ساتھ اور نصب اور جر دونوں فتحہ کے ساتھ، اور یہ اعراب خاص ہے کس کے ساتھ؟ غیر منصرف کے ساتھ۔ اور اس کے بعد چوتھی قسم یہ کہ رفع واو کے ساتھ، نصب الف کے ساتھ اور جر یا کے ساتھ، اور یہ آپ نے پڑھا تھا خاص ہے کس کے ساتھ؟ ہاں شاباش، اسماء ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الی غیر یا المتکلم۔ آج ہم 5ویں قسم پڑھیں گے بھائی۔ الخامس، 5ویں قسم یہ ہے ان یکون الرفع بالالف، کہ رفع کس کے ساتھ آئے گا؟ الف کے ساتھ، والنصب والجر بالیاء المفتوح ما قبلها، اور نصب اور جر ایسی یا کے ساتھ، بالیاء ایسی یا کے ساتھ، المفتوح ما قبلها جس کا ما قبل مفتوح ہو۔ بھئی دیکھیے، رجلانی اور رجلینی، اس مثال کو ذہن میں رکھیں۔ رجلانی دیکھو تثنیہ ہے، اس کا اعراب حالت رفعی میں الف کے ساتھ، اور حالت نصبی اور جری میں رجلینی، ایسی یا، دیکھو یا ہے، اور یا سے ما قبل لام پر کیا ہے؟ فتحہ ہے، تو ایسی یا جس کا ما قبل کیا ہوگا؟ مفتوح ہوگا۔ آگے اگلی جو قسم آ رہی ہے مسلمین، وہاں یا سے ما قبل مکسور ہے، یا سے ما قبل کسرہ ہے، لیکن اس قسم کے اندر یا سے ما قبل فتحہ ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں الخامس ان یکون الرفع بالالف، 5ویں قسم یہ ہے کہ رفع الف کے ساتھ ہو، والنصب والجر بالیاء المفتوح ما قبلها، اور نصب اور جر ایسی یا کے ساتھ کہ اس کا ما قبل مفتوح ہو، اس یا کا ما قبل مفتوح ہو، یعنی اس پر ما قبل والے حرف پر فتحہ ہو۔ وَيُخْتَصُّ بِالْمُثَنَّى، اور یہ اعراب خاص ہے تثنیہ کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ تثنیہ۔ تثنیہ بھائی وہ ہے جس کے آخر میں ہم الف نون بڑھا دیتے ہیں، مفرد کے آخر میں الف نون، رجلن رجلانی، دیکھو الف نون بڑھا دیا آخر میں، اور رجلن کا معنی تھا ایک آدمی، رجلانی کا کیا معنی؟ 2 آدمی، 2 آدمی۔ تو لہذا یہ اعراب خاص ہے تثنیہ کے ساتھ، وکلا، اور کلا کے ساتھ، مضافن الی مضمرن، اس حال میں کہ وہ کلا مضاف مضمرن ضمیر کی طرف، کس کی طرف؟ ضمیر کی طرف۔ یاد رکھیے یہ کلا بطور تاکید کے استعمال ہوتا ہے، بطور تاکید کے، اور یہ کبھی کبھار مضاف ہوتا ہے ضمیر کی طرف، کبھی اس میں ظاہر کی طرف، کبھی کس کی طرف مضاف ہوتا ہے؟ ضمیر، اور کبھی کبھار اس میں ظاہر کی طرف۔ اس میں ظاہر کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھو جو ضمیر نہیں وہ اسم اس میں ظاہر ہے، یہ ضمیر کے مقابلے میں ہے۔ ہوا ضمیر ہے یا اس میں ظاہر؟ ضمیر ہے۔ انتا اس میں ظاہر ہے کہ ضمیر؟ انتا ضمیر ہے بھائی، ضمیریں نہیں جانتے بھائی، کہ کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ انتا کیا ہے؟ ضمیر۔ انا کیا ہے؟ ضمیر۔
ہیا کیا ہے؟ ضمیر. تو اور جو ضمیر نہیں وہ اسم اس میں ظاہر ہے. اب آپ سے کوئی پوچھے جدارن، جدارن دیوار کو کہتے ہیں جدار، ضمیر اس میں ظاہر ہے؟ آپ فوراً کہیں گے اس میں ظاہر ہے، کیونکہ ضمیر نہیں. یا تو ضمیر ہوگی یا کیا ہوگا اس میں؟ اس ضمیر کے علاوہ جتنے اسم ہیں وہ سارے کیا ہیں؟ اس میں ظاہر ہیں. لہذا آپ مجھے بتائیے کتابن ضمیر ہے یا اس میں ظاہر ہے؟ اس میں ظاہر ہے. اور قلم ضمیر ہے اس میں ظاہر ہے؟ اس میں ظاہر ہے بھائی. اور نحن ضمیر ہے یا اس میں ظاہر ہے؟ ضمیر ہے. اور انتما ضمیر ہے یا اس میں ظاہر ہے؟ ضمیر ہے. سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو اس میں ظاہر کس کے مقابلے میں ہے؟ ضمیر کے مقابلے میں. یا تو اسم ضمیر ہوگا یا کیا ہوگا اس میں؟ ظاہر. جو ضمیر نہیں وہ اس میں ظاہر ہے بھائی. تو یہ قلعہ کبھی مضاف ہوتا ہے ضمیر کی طرف اور کبھی مضاف ہوتا ہے کس کی طرف؟ اس میں ظاہر کی طرف. اور یہاں یہ قید بڑھا رہے ہیں کہ وکیلا مضافن الی مضمرین، قلعہ اس حال میں کہ وہ مضاف ہو کس کی طرف؟ ضمیر کی طرف. تو اس صورت میں اس کا یہ اعراب ہے کہ حالت رفعی میں کس کے ساتھ؟ الف کے ساتھ. اور حالت نصبی جری میں یا ما قبل مفتوح بھائی، یا ما قبل مفتوح. سمجھ میں آیا بھائی؟ مثلا میں کہتا ہوں جاءنی الرجلان کلاہما، دیکھو یہ تاکید کے طور پر آیا. جاءنی الرجلان آئے میرے پاس وہ دو آدمی، کلاہما دونوں. جاءنی الرجلان کلاہما میرے پاس وہ دونوں آدمی آئے. یوں ترجمہ کریں گے. معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو دیکھیے جاءنی الرجلان، الرجلانی تثنیہ ہے، اس کا بھی یہی اعراب حالت رفعی میں الف کے ساتھ، کیونکہ یہ فاعل بن رہا ہے نا اس وقت. اور فاعل پر کیا آتا ہے؟ جاءنی میرے پاس آئے. کون آئے؟ الرجلانی. یہ دیکھو یہ جاء کا فاعل ہے، یہ آنے کا فعل کس نے کیا؟ الرجلانی. یہ فاعل ہے اور فاعل پر کیا آتا ہے؟ رفع. تو اس پر اور یہ ہے تثنیہ، اور تثنیہ کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے؟ الف کے ساتھ. تو جاءنی الرجلانی. تو اب آپ سے کوئی پوچھے یہ الرجلانی کا اعراب کیا ہے؟ جاءنی الرجلانی. تو نون کے نیچے زیر دیکھ کر یہ نہ کہہ دینا کہ یہ تو مکسور ہے، نہیں بھائی. یہ دیکھنا آپ کہ یہ 16 یہ والی 9 قسموں میں سے کون سی قسم ہے. آپ غور کریں، دیکھیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا. یہ تو تثنیہ ہے، اور تثنیہ کا اعراب اس وقت تثنیہ کس کے ساتھ آ رہا ہے؟ الف کے ساتھ. معلوم ہوا یہ مرفوع ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ تثنیہ کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے؟ الف. اور نصب اور جر کس کے ساتھ آتا ہے؟ یا ما قبل مفتوح کے ساتھ. تو جاءنی الرجلان کلاہما، دیکھو کلاہما بھی اسی طرح آیا، کلا الف کے ساتھ آیا. اور میں کہتا ہوں رأیت الرجلین کلیہما، دیکھو الرجلین یہ بھی کس کے ساتھ آیا حالت نصبی میں؟ یا ما قبل مفتوح. اور کلیہما یہ بھی دیکھو یا ہے کلی، اور اس سے پہلے لام پر کیا ہے؟ فتحہ. تو یا ما قبل مفتوح ہے. اور کلیہما دیکھو ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہے، ضمیر کی طرف کیا ہے؟ مضاف. اور مررت بالرجلین کلیہما، دیکھا یہاں بھی اسی طرح ہے. تو معلوم ہوا کہ کلا جب مضاف ہو ضمیر کی طرف تو اس وقت حالت رفعی میں الف کے ساتھ اور نصبی جری میں یا ما قبل مفتوح. اور یاد رکھیے کلتا کا بھی یہی اعراب ہے. کلتا مذکر کے لیے کلا استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے کلتا استعمال ہوتا ہے. کلتاہما، کلتیہما. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور یاد رکھیے یہ وہ صورت ہے جب کلا مضاف ہو ضمیر کی طرف. اگر کلا مضاف ہو اس میں ظاہر کی طرف، مثلا کلا الرجلین، دیکھا کس کی طرف مضاف ہے؟ اس میں ظاہر کی طرف. جاءنی کلا الرجلین. یاد رکھو جب یہ کلا مضاف ہو اس میں ظاہر کی طرف، جیسے کلا الرجلین،
تو اس صورت میں تینوں حالتوں میں یہ اسی طرح رہے گا اور اس کا اعراب تقدیری ہوگا. کیا ہوگا؟ ہاں، پھر یہ قسم نہیں ہوگی. جب اس میں ظاہر کی طرح مضاف ہو تو پھر اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری اور یہ والی پھر یہ پانچویں قسم نہیں ہوگی، کیونکہ پانچویں قسم میں تو کہہ دیا کہ جب قلع مضاف ہو کس کی طرف؟ ضمیر کی طرف. تو وہ تینوں حالتوں میں پھر وہ تقدیری ہوگا. جاءنی کلا الرجلین، رأیت کلا الرجلین، مررت بکلا الرجلین. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کہتے ہیں وکیلا او کلا مضافن الی مضمر، یا کلا جو اس حال میں کہ وہ مضاف و ضمیر کی طرف. میں نے بتایا آپ کو کہ کلا بھی اسی طرح ہے اور اس کی مؤنث کلتا بھی اسی طرح ہے، اس کا بھی وہ بھی یہی قسم ہے، اس کا بھی یہی اعراب ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کلا کو ذکر کیا، کلتا کو مؤنث کو کیوں نہیں ذکر کیا؟ جواب یہ کہ مذکر اصل ہے اور مؤنث اس کی فرع ہے، یعنی یوں کہ اس کے تابع ہے. اس کے کیا ہے؟ تابع ہے. تو جب اصل کو ذکر کر دیا تو تابع خود بخود آ گیا، کیونکہ وہ تو اسی کے تابع ہے. جیسا قلع کا اعراب ویسا ہی کس کا اعراب؟ کلتا کا. جب قلع آ گیا معلوم ہو کلتا کا بھی یہی اعراب ہے. وَإِثْنَانِ وَإِثْنَتَانِ، اور اسی طرح یہ اعراب ہے اسنانی اور اسنتانی کا بھی. اسنانی مذکر کے لیے دو مذکر، اور اسنتانی مؤنث کے لیے، اس کا معنی بھی دو. ان کا بھی یہی اعراب ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ مثلا آپ کہتے ہیں جاءنی اسنانی، رأیت اسنین، مررت بی اسنین. دیکھا حالت رفعی میں کس کے ساتھ؟ الف کے ساتھ. حالت نصبی جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ. اس پر آپ کے ذہنوں میں اشکال آئے گا کہ پیچھے تثنیہ کو تو ذکر کر دیا تھا، پھر دوبارہ یہ اسنانی اور اسنتانی کو کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ اعتراض سمجھ میں آیا؟ تثنیہ کا پیچھے ذکر آ گیا یا نہیں؟ تو آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا تثنیہ کا تو پیچھے ذکر ہو گیا تھا، پھر یہ اسنانی اور اسنتانی کو کیوں ذکر کیا؟ جواب یاد رکھنا، یہ اسنانی اور اسنتانی تثنیہ نہیں ہے بھائی. کس نے کہا یہ تثنیہ ہے؟ تثنیہ تو وہ ہوتا ہے جس کا کوئی مفرد ہوتا ہے اور اس مفرد کے آخر میں پھر الف نون کا اضافہ کرو تو وہ تثنیہ بن جاتا ہے. جیسے رجلن، اسی کے آخر میں الف نون لگایا، کیا بن گیا؟ رجلانی. تو دیکھا ایک رجلن الگ تھا، اس کے آخر میں الف نون لگایا، اور رجلن استعمال ہوتا ہے یعنی کلام عرب میں رجلن بھی استعمال ہوتا ہے، اسی کے آخر میں الف نون کا اضافہ کر دیا تو کیا بن گیا؟ تثنیہ بن گیا. لیکن اسنانی اور اسنتانی تثنیہ نہیں ہے، ان کے آخر سے الف نون ہٹائیں. اسنون کا بھی استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر؟ نہیں بھائی، اس کا مفرد نہیں ہے. سمجھ میں آئے؟ ہاں، معنی بے شک اس کا دو ہے، اسنانی اور اسنتانی کا معنی بے شک دو ہے، لیکن اصطلاح میں تثنیہ وہ ہے جس کے آخر میں الف نون کا اضافہ کیا جائے، وہ مفرد بھی استعمال ہوتا ہو اور الف نون کا اضافہ کر کے پھر اسے تثنیہ بنا لیا جائے. اور اسنانی اور اسنتانی ایسے نہیں ہے کہ ان کو بغیر الف نون کے تو ان کو تو استعمال ہی نہیں کرتے، حالانکہ ایک مفرد کا ہونا ضروری جس کے آخر میں کیا بڑھایا جائے؟ الف اور نون. جواب سمجھ میں آ گیا بھائی؟ لہذا یہ تثنیہ نہیں، معنی بے شک ان کا دو ہے لیکن یہ تثنیہ نہیں بھائی. اب پھر اعتراض آپ کے ذہن میں ایک اور اعتراض آئے گا کہ یہاں اسنانی اسنتانی یہ مؤنث کو کیوں ذکر کیا؟ اسنانی کہہ دیتے تو مذکر آ جاتا تو فرد تو مؤنث تو اس کے تابع ہے، اس کی فرع ہے، وہ خود بخود آ جاتی، اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. اعتراض سمجھ میں آیا؟ جواب یہ کہ نہیں بھائی، یہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اعتراض نہیں ہے. ہونا بھی یہ چاہیے، مذکر کا ذکر ہوا ہے تو ساتھ اس کے علیحدہ مؤنث کا بھی ذکر ہو. پیچھے اعتراض بنتا تھا کہ قلع کے ساتھ کلتا کو کیوں نہیں ذکر کیا حالانکہ وہ مؤنث ہے. وہاں ہم اعتراض بنا، ہم نے جواب دے دیا کہ چونکہ مذکر اصل ہے، مؤنث اس کے فرع ہے، لہذا تابع ہے، لہذا اس لیے جب مذکر کا ذکر آ گیا تو گویا مؤنث کا بھی ذکر آ گیا. وہاں ہم نے جواب دے دیا تھا. اور یہاں اعتراض یہ محل اعتراض نہیں ہے، ہونا بھی یہی چاہیے کہ کیا دونوں کو ذکر کرنا چاہیے. پیچھے کیوں نہیں کیا وہاں ہم نے وجہ بتا دی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے سب کی مثال ذکر کرنے لگے ہیں. تقول، آپ کہتے ہیں جاءنی الرجلان کلاہما و اسنانی و اسنتانی.
جاءنی الرجلان، الرجلان کیا ہے؟ تثنیہ، دیکھو الف کے ساتھ آیا حالت رفعی میں، فاعل بن رہا ہے، کلاہما الف کے ساتھ آیا ضمیر کی طرف مضاف ہے، اثنانی الف کے ساتھ اور اثنتانی بھی الف، جاءنی الرجلان کلاہما واثنان واثنتان ورأیت الرجلین کلیہما واثنین واثنتین۔ یہاں دیکھیے سب حالت نصبی میں ہیں، اور اعراب کیا ہے؟ یا ما قبل مفتوح ہے، وَمَرَرْتُ بِالرَّجُلَيْنِ كِلَيْهِمَا وَاثْنَيْنِ وَاثْنَتَيْنِ، اور دیکھیے یہ حال اور یہ مجرور ہیں، اور حالت جری میں بھی کیا ہے؟ یا ما قبل مفتوح ہے بھائی۔ السادس، چھٹی قسم، ان یکون الرفع بالواو المضموم ما قبلها، چھٹی قسم یہ ہے ان یکون الرفع بالواو، کہ رفع ہو ایسے واو کے ساتھ المضموم ما قبلها، جس کا ما قبل کیا ہو؟ مضموم، جیسے مسلمون، مسلمون دیکھو واو ہے، اور واو سے ما قبل میم پر کیا ہے؟ ضمہ ہے، تو یہ واو ما قبل مضموم۔ اور حالت نسبی جری میں کیا کہتے ہیں؟ مسلمین، یا ما قبل مکسور ہے، یہی بیان کریں گے، کہتے ہیں وَالنَّصْبُ وَالْجَرُّ بِالْيَاءِ الْمَكْسُورِ مَا قَبْلَهَا، اور نصب اور جر جو ہے ایسی یا کے ساتھ کہ جس کا ما قبل مکسور ہو، وَيُخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ، اور یہ اعراب خاص ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ۔ جمع مذکر سالم وہ جس میں مفرد کا وزن سالم رہتا ہے، مسلمون سے کیا بنا؟ مسلمون، دیکھو اسی مسلم کے آخر میں واو نون ملا دیا تو مسلمون بن گیا، تو مفرد کا وزن جمع میں بھی آ کر سلامت ہے، ٹوٹا نہیں، جبکہ پہلے مثال گزری تھی رجلن کی جمع کیا؟ رجال، دیکھا اس میں رجل کا لفظ نہیں، پورا صورت ہی پوری بدل گئی، یہاں پوری صورت نہیں بدلی، صرف آخر میں کیا ہوا ہے؟ مسلمون میں واو نون کا اضافہ، تو یہ جمع مذکر سالم ہے، تو کہتے ہیں وَيُخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ، اور یہ اعراب خاص ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ، نحو مسلمون وَأُولُو وَعِشْرُونَ مَعَ أَخَوَاتِهَا۔ اچھا نحو مسلمون، یہ مثال ذکر کر دی، جیسے کہ مسلمون ہے جمع مذکر سالم، وَأُولُو اس کا عطف ہے جمع المذکر السالم پر، اور یہ اعراب پیچھے کیا بتایا؟ یہ اعراب خاص ہے بجمع المذکر السالم وَأُولُو، اور کس کے ساتھ خاص ہے؟ اولو کے ساتھ۔ اولو بھئی اولو جمع ہے ذو کی من غیر لفظ ہی، یعنی معنی کے اعتبار سے اس کی جمع ہے، لفظوں کے اعتبار سے اس کی جمع نہیں۔ ذو کا کیا معنی؟ مثلا آپ کہتے ہیں ذو مالن، مال والا، ذو مال کا کیا معنی؟ مال والا، اور جمع ہو تو پھر کہیں گے اولو مالن، مال والے، کیا کہیں گے؟ اولو مالن، معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو یعنی یہ معنی کے اعتبار سے جمع ہے اس کی، لفظوں کے اعتبار سے جمع نہیں بھائی، ذو میں تو زال اور واو تھا، یہاں کہیں ہے زال اور واو، تو یہ لفظ الگ ہے لیکن معنی اس کی جمع والا ادا کرتا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو اولو کا بھی یہ ہے اعراب، اولو ما، حالت رفعی میں کہیں گے اولو مالن، حالت نصبی جری میں کیا کہیں گے؟ یا ما قبل مکسور بناؤ بھائی، اولو مالن، دیکھو اولو مالن، واو ما قبل مضموم ہے یا نہیں؟ اولو کے اندر واو اور ما قبل لام پر کیا ہے؟ ضمہ، حالت نصبی جری میں لے جاؤ اس کو، اولی مالن، یا ما قبل مکسور، بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ اعراب خاص ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ اور اولو کے ساتھ، وعشرون مع اخواتها، اور عشرون ساتھ اپنی اخوات کے، اپنی بہنوں کے، عشرون کس کو کہتے ہیں؟ 20 کو، عشرون کا بھی یہ ہے اعراب، اس کی جو بہنیں ہیں، بہنیں کہا، اخوات کہا، جو 30 40 50 40 50 60 70 80 90 عربی میں کیسے کہیں گے؟ 30 40 50 60 70 80 90 سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ ہے اس کے اخوات، بھئی ان کو اخوات کیوں کہا عشرون کے؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ عشرون ہے کلمتن، کلمہ ہے یا نہیں؟ عشرون کلمہ ہے، اور 30 بھی کیا ہے؟ کلمہ،
اور کلمہ کے آخر میں تا آ رہی ہے یعنی گولتا، سمجھ میں مؤنث، تو جب کلمہ ہے تو مؤنث ہوا، اور جب مؤنث ہوا تو آپس میں یہ بھائی ہوئے یا بہنیں ہو گئیں، گویا کہ بہنیں ہو گئیں، جیسے بہنیں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، یہ کلمات بھی کیا ہیں ایک دوسرے کے، تو جیسے بہنیں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہیں، اسی طرح یہ کلمات بھی، یہ بھی کیا ہیں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں جی۔ تو کہتے ہیں وَعِشْرُونَ مَعَ أَخَوَاتِهَا، اور عشرون جو اس کی بہنیں ہیں، لیکن ترجمہ یوں نہ کرو، یوں ترجمہ کرو وَعِشْرُونَ مَعَ أَخَوَاتِهَا، اور عشرون ساتھ اس کے جو مشابہ ہیں، اس جیسے کلمات ہیں۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ میں نے ذکر کر دیا کہ بہنیں کیوں کہہ دیا، کیونکہ جیسے بہنیں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہیں، اسی طرح یہ لفظ بھی کیا ہیں، یہ کلمے بھی ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ تو یہ اعراب کس کس کے ساتھ ہوا خاص؟ جمع مذکر سالم، اولو اور عشرون مع اخواتها۔ تقول جا، اب دیکھو حالت رفعی میں دیکھنا سب میں واو ما قبل مضموم ہوگا۔ تقول جاءنی مسلمون وعشرون واولو مال، دیکھو مسلمون واو نون کے ساتھ، عشرون واو نون ما قبل مضموم ہے، اور اولو میں بھی اسی طرح واو ما قبل مضموم ہے۔ اب حالت نسبی میں کس کے ساتھ آئیں گے؟ یا ما قبل مکسور، وَرَأَيْتُ مُسْلِمِينَ وَعِشْرِينَ وَأُولِي مَالٍ جی۔ اور حالت جری میں بھی کس کے ساتھ آئیں گے؟ یا ما قبل مکسور، وَمَرَرْتُ بِمُسْلِمِينَ، دیکھو با جارہ داخل ہو رہی ہے، جر دے رہی ہے۔ وَرَأَيْتُ مُسْلِمِينَ کے اندر یہ مفعول بن رہے تھے، اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب۔ اب ان پر کیا داخل ہو رہی ہے؟ با، اور با کیا ہے؟ جر دیتی ہے، تو یہ مجرور ہیں۔ وَمَرَرْتُ بِمُسْلِمِينَ وَعِشْرِينَ وَأُولِي مَالٍ۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہاں ایک نقطہ یاد رکھنا بھائی، اولو، دیکھو اولو لفظ لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، اولو، آپ ذرا غور کریں، اولو میں جو شروع میں الف یعنی حمزہ ہے، اس کے بعد بھی ایک واو ہے، اور حالانکہ اس واو کو پڑھ نہیں رہے ہم، اولو پڑھ رہا ہوں یا اولو پڑھ رہا ہوں؟ اولو، دیکھو معلوم ہوا یہ پہلا واو جو ہے اس کو ہم پڑھ نہیں رہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے اس کو کیوں لکھا جاتا ہے جب اس کو پڑھا نہیں جاتا؟ اگر یہ واو پڑھا جاتا تو یوں پڑھنا چاہیے تھا اولو مالن، لیکن ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اولو مالن، ہم تو اس کو پڑھتے نہیں ہیں، عرب اس کو پڑھتے نہیں ہیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے اس کو کیوں لکھا جاتا ہے؟ تو جواب یاد رکھنا بھائی، دیکھیے اولو کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا، حالت رفعی میں کیسے پڑھیں گے؟ اولو مالن، اور حالت نسبی جری میں کیسے پڑھیں گے؟ اولی مالن۔ اچھا، یہ اولی کے میں سے واو کو ذرا، پہلا واو جو لکھنے میں ہے، اس واو کو اگر ہٹا دیں اور آپ اولی لکھیں، کیسے لکھیں گے؟ الف یعنی حمزہ ہے شروع میں، پھر لام اور پھر یا، تو اگر اعراب نہیں ہوں گے تو یوں لگے گا یہ الا لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ اسی طرح ہے نا، الف لام یا الا، تو چونکہ اولو حالت نسبی جری میں لکھا جائے تو اس کی مشابہت ہے الا کے ساتھ، تو کسی پڑھنے والا غلطی سے کہیں اس کو الا نہ پڑ جائے، تو اس کے دونوں میں فرق کرنے کے لیے الا اور اولو میں حالت نسبی جری میں واو کو لکھا جاتا ہے ساتھ۔ اب دیکھو، اب لکھا اولی واو کے ساتھ اور الا ہے بغیر واو کے، تو دیکھتے ہی فوراً کتاب میں لکھا ہوا ہے، دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا لکھا ہے؟ اولی لکھا ہوا ہے، الا نہیں، کیونکہ الا میں تو الف کے بعد لام آتا ہے اور پھر یا آتی ہے، اور اولی میں الف کے بعد واو لکھ دیا، تو حالت نسبی جری میں واو لکھا گیا تاکہ الا سے فرق ہو جائے، اور جب حالت نسبی جری میں واو لکھا گیا تو حالت رفعی کے اندر بھی واو کا اضافہ کر دیا تاکہ ساری حالتیں ایک ہی جیسی رہیں، ان میں کوئی فرق نہ رہے، یہ نہیں کہ بعض حالتوں میں واو لکھنا ہے بعض میں نہیں لکھنا۔ بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ آگے دیکھیے بھائی، وَعْلَمْ أَنَّ نُونَ التَّثْنِيَةِ مَكْسُورَةٌ أَبَدًا وَنُونَ جَمْعِ السَّلَامَةِ مَفْتُوحَةٌ أَبَدًا، اور جان لے تو کہ
نون تثنیہ جو ہوتا ہے مکسورتن ابدا وہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، ونون جمع السلامتی اور جمع سلامت کا نون جو ہوتا ہے مفتوحتن ابدا وہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔ بھئی دیکھیے رجلانی یہ نون تثنیہ والا ہے، مسلمون یہ نون کون سا ہے؟ یہ جمع والا ہے، لیکن دیکھو رجلانی نون کے نیچے کیا پڑھ رہے ہیں؟ زیر پڑھ رہے ہیں، تو دیکھو معلوم ہوا تثنیہ والا نون ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مکسور۔ جاءنی رجلانی، رأیت رجلین، دیکھو حالت رفعی ہو یا نصبی ہو جری ہو، نون تثنیہ کے نیچے ہمیشہ کیا آتا ہے؟ زیر، یعنی وہ مکسور ہوتا ہے، اور نون جمع مذکر سالم پر ہمیشہ زبر آتا ہے۔ مسلمون دیکھو نون مفتوح ہے، اور مسلمین حالت نصبی جری میں بھی نون کیا ہے؟ مفتوح ہے۔ سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو کہ یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ نون تثنیہ جو ہے مکسورتن ابدا وہ مکسور ہوتا ہے ہمیشہ، ونون جمع سلامتی مفتوحتن ابدا اور جمع سلامت کا نون ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔ اور یہ اعراب نہیں ہے ان کے اوپر جو آ رہا ہے، یہ نون پر جو کسرہ آ رہا ہے تثنیہ میں اور نون پر جو فتحہ آ رہا ہے جمع مذکر، یہ اعراب نہیں ہے، یہ ان کی حرکت ہے۔ کیا ہے؟ حرکت۔ اعراب تو ماقبل والا حرف ہے، واو یا الف یا جو آ رہا ہے واو الف یا۔ وَكِلَاهُمَا تَسْقُطَانِ عِنْدَ الْإِضَافَةِ اور یہ دونوں اضافت کے وقت گر جاتے ہیں۔ جب تثنیہ کی اضافت کی جائے تو نون تثنیہ گر جاتا ہے، نون تثنیہ۔ مثلا بھائی کتاب کی تثنیہ کیا آئے گی؟ کتابانی، کتابانی، اور اس کی اب اضافت کرو ذرا زید کی طرف، کتابانی زیدن، اور پھر نون کو درمیان سے گرا دو، کیا بن گیا؟ کتابا زیدن۔ سمجھ میں آیا؟ تو دیکھو جب بھی اس کی اضافت ہوگی آگے مضاف الیہ جب بھی آئے گا تو یہ تثنیہ والا نون گر جائے گا۔ اگر کوئی اس کو لکھتا ہے یا پڑھتا ہے وہ غلط کر رہا ہے، کلام عرب میں ایسا نہیں ہوتا بلکہ نون گر جاتا ہے۔ تو کتابانی زیدن نہیں کہیں گے کبھی بھی، بلکہ کیا کہیں گے؟ کتابا زیدن۔ اسی طرح جو نون جمع ہوتا ہے وہ بھی جب وہ اضافت کی صورت میں یعنی جب مضاف بنتا ہے تو گر جاتا ہے۔ مثلا بھائی مسلمون، اس کی اضافت کرو ذرا مصر کی طرف، مصر شہر کو کہتے ہیں، تو کیسے پڑھیں گے؟ مسلمو مصرن، وہ نون گر جائے گا بھائی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَكِلَاهُمَا تَسْقُطَانِ عِنْدَ الْإِضَافَةِ اور یہ دونوں جو ہیں نون، یعنی کون سے نون؟ ایک نون تثنیہ اور ایک نون جمع، یہ دونوں تسقطانی ساقط ہو جاتے ہیں یعنی گر جاتے ہیں عند الاضافتی اضافت کے وقت۔ تقولو آپ یوں کہتے ہیں جاءنی غلاما زید و مسلمو مصر، آئے میرے پاس زید کے دو غلام اور شہر کے مسلمان۔ تو دیکھو دونوں میں نون کیا ہے؟ اضافت کی وجہ سے گر گیا۔ معلوم ہوا تثنیہ کی جب مضاف بنے گا اس کا نون گر جائے گا، اور اسی طرح جمع مذکر سالم جب مضاف بنے گا تو اس کا نون کیا ہے؟ گر جائے گا بھائی۔ اب ذرا پہلے پچھلے دہرا لو بھائی، دہرا لو بھائی، بار بار ان کو تکرار کیا کرو، دہرایا کرو، خوب پختہ ازبر ہو جائیں۔ پانچویں قسم پڑھی آپ نے آج۔ پانچویں قسم کا اعراب کیا تھا؟ رفع الف کے ساتھ، نصب اور جر یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، اور یہ اعراب تین چیزوں کے ساتھ آئے گا۔ نمبر ایک تثنیہ، تین اسموں کا، نمبر ایک تثنیہ، نمبر دو کلا، پوری بات کریں، کلا جبکہ وہ مضاف ہو کس کی طرف؟ ضمیر کی طرف، اور اسی طرح اسنانی اور اسنتانی کا یہی اعراب ہے۔ اور چھٹی قسم آپ نے پڑھی کہ اس کا رفع کس کے ساتھ؟ واو ما قبل مضموم، اور نصب اور جر کس کے ساتھ آئے گا؟ یا ما قبل مکسور، اور یہ اعراب بھی تین چیزوں کے ساتھ، تین قسم کے اسموں کے ساتھ خاص ہیں۔ نمبر ایک جمع مذکر سالم، نمبر دو
وَيُشْرُونَ مَعَ أَخَوَاتِهَا، اور نمبر 3 اولو کے ساتھ. اولو بھائی بات سمجھ میں آ گئی جی. آگے دیکھیے بھائی السابع، 7ویں قسم جو ہے ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ والنصب بتقدیر الفتحۃ والجر بتقدیر الکسرۃ، کہ رفع جو آئے گا وہ تقدیر ضمہ کے ساتھ آئے گا، اور والنصب بتقدیر الفتحۃ، اور نصب تقدیر فتحہ کے ساتھ، والجر بتقدیر الکسرۃ، اور جر تقدیر کسرہ کے ساتھ. تقدیر کا معنی ہے فرض کر لینا، یعنی یہاں پر لفظوں کے اندر رفع نہیں نظر آئے گا آپ کو، لفظوں کے اندر رفع نہیں نظر آئے گا، نصب نظر نہیں آئے گا، اور کسرہ نظر نہیں آئے گا بھائی، کسرہ نظر نہیں آئے گا بھائی. اب پہلے اعراب جو گزرے ابھی تک ان میں آپ دیکھ رہے تھے حالت رفعی اور نصبی جری وغیرہ میں فرق آتا تھا، تلفظ سے پتہ چل جاتا تھا. مسلمون میں کون سی حالت پڑھ رہا ہوں؟ جمع مذکر سالم تو ہے، حالت کون سی ہے اعراب کے اعتبار سے اس وقت؟ مسلمون. تو کون سی حالت ہے یہ؟ حالت رفعی ہے، نصبی ہے، جری ہے؟ حالت رفعی ہے. مسلمین سنتے ہی آپ کو پتہ چل گیا، معلوم ہو یہ کون سی حالت ہے؟ حالت نصبی ہے یا حالت جری ہے؟ رجلانی سننے سے پتہ چل رہا ہے کون سی حالت ہے؟ حالت رفعی. رجلین کون سی حالت ہے؟ حالت نصبی یا جری؟ کیونکہ دونوں کی ایک جیسی صورت ہے نا، میں صرف تلفظ کے ذریعے آپ کو بتلا رہا ہوں. اچھا ابو کا بتائیے بھائی کون سی حالت ہے؟ حالت رفعی. ابا کا کون سی؟ حالت نصبی. ابی کا حالت جری. زیدن کون سی حالت ہے؟ حالت رفعی. زیدن حالت نصبی. زیدن حالت. دیکھو ابھی تک جتنی قسمیں گزری تھیں ان میں اعراب کا باقاعدہ اعراب لفظی تھا. اعراب کیا تھا؟ لفظی کا کیا معنی؟ کہ باقاعدہ تلفظ سے ہی پتہ چل جاتا ہے. دیکھو میں صرف تلفظ کر رہا ہوں زبان سے اور آپ کو پتہ چلتا جا رہا ہے کہ اس پر اس وقت رفع پڑھا جا رہا ہے یا نصب یا جر. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب لفظی کہتے ہیں. تو ابھی تک جتنی قسمیں گزری ان کے اندر اعراب لفظی تھا، یعنی باقاعدہ تلفظ سے ہی رفع اور نصب جر وغیرہ میں فرق ہو جاتا تھا. اب اعراب کی وہ قسمیں آئیں جو تقدیری ہیں، جو تقدیری ہیں، یعنی وہاں پر تلفظ سے فرق کا پتہ نہیں چلے گا. تلفظ سے حالت رفعی میں کچھ اور آئے، حالت نصبی میں کچھ اور آئے، حالت جری میں کچھ اور آئے، تلفظ سے ہی پتہ چل جائے، ایسا نہیں ہوگا. تو یہاں تبدیلی تو آئے گی لیکن تقدیراً آئے گی، یعنی ہم فرض کر لیں گے کہ تبدیلی آ گئی ہے، اگرچہ بظاہر لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن ہم کیا فرض کر لیں گے؟ تبدیلی آ چکی. حالت رفعی میں کچھ اور تھا، حالت نصبی جری میں کچھ اور ہے. تو یہی بیان کر رہے ہیں کہ 7ویں قسم یہ ہے ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ، کہ رفع تقدیر ضمہ کے ساتھ ہوگا، نصب تقدیر فتحہ کے ساتھ، اور جر بھی تقدیر الکسرۃ، اور جر تقدیر کسرہ کے ساتھ. بھئی یاد رکھیے، آپ کہیں گے یہ فرض کیوں کر لیتے ہیں، اس کو مبنی کیوں نہیں کہہ دیتے سیدھا سیدھا جب تبدیلی نہیں آ رہی؟ اشکال سمجھ میں آ رہا ہے؟ مثلا دیکھیے آگے ذکر کریں گے، اس میں مقصور ہے. جیسے ہے موسیٰ، جاءنی موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ. دیکھو حالت رفعی میں، نصبی میں، جری میں، تینوں میں اسی طرح ہے لفظ. تو آپ اس کو مبنی کیوں نہیں کہہ دیتے؟ بھئی مبنی نہیں، مبنی ہم اس لیے نہیں کہتے کہ یہاں ایک آخر میں الف آ رہا ہے، اور الف مانع ہے، وہ اعراب اپنے اوپر نہیں آنے دیتا، کیونکہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اس پر زبر زیر پیش آ سکتی ہے. الف پر زبر زیر پیش، حمزہ ہو اس پر زبر زیر پیش آتی ہے، الف پر زبر زیر پیش وغیرہ نہیں. تو الف آخر میں ہے، یہ الف مانع ہے، رکاوٹ بنا ہوا ہے، یہ اعراب کو ظاہر نہیں ہونے دے رہا. یہ کیا ہے؟ اعراب کو ظاہر. ورنہ اگر یہ رکاوٹ نہ ہوتی تو اعراب ظاہر ہو جاتا، کوئی اور حرف ہوتا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ جو ہے نا جن میں تقدیری اعراب آئے گا وہاں کوئی مانع ہوگا، وہ مانع نہ ہوتا تو پھر اس لفظ پر کیا آ جاتا؟ رفع نصب. جبکہ مبنی میں ایسا نہیں، مبنی میں عموماً مانع کوئی نہیں ہوگا.
جیسے ہا اولائی آخر میں حمزہ ہے، حمزہ پہ زبر زیر پیش تینوں آ سکتے ہیں یا نہیں؟ تینوں سکتے ہیں، لیکن یہ رہتا یکساں ہے، جاءنی ہا اولائی، رأیت ہا اولائی، مررت بہا اولائی، حالت رفعی نصبی جری تینوں میں حمزہ کے نیچے کسر آ رہا ہے، حالانکہ حمزہ پہ تو پیش بھی آ سکتا ہے، حمزہ پہ تو زبر بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ بدل نہیں رہا، کوئی مانع بھی نہیں اور کوئی تبدیلی بھی اس کے اندر نہیں آ رہی، معلوم ہو یہ مبنی ہے، یہ کیا ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا بھائی؟ تو معرب میں اگر اعراب کی میں تبدیلی نہیں آ رہی تو وہاں کوئی مانع موجود ہے، اور مبنی کے اندر ایسا عموماً نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں ساتویں قسم یہ ہے ان یکون الرفع بتقدیر الضمتی، کہ رفع تقدیر ضمہ کے ساتھ ہوگا، والنصب بتقدیر الفتحتی، اور نصب تقدیر فتحہ کے ساتھ، اور جر تقدیر کسرہ کے ساتھ، یعنی یوں کہیں کہ ساتویں قسم کے تینوں اعراب تقدیراً ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ تقدیراً ہوں گے، یعنی رفع بھی تقدیراً ہوگا، نصب بھی تقدیراً، اور جر بھی تقدیراً ہوگا۔ بھائی تقدیراً کا معنی فرض کر لینا، گویا فرض کر لیں گے، اس کی حالت بدلتی جا رہی ہے، بدل تو بظاہر نہیں رہی لیکن فرض کیا کر لیں گے؟ بدل رہی ہے۔ تو کہتے ہیں رفع تقدیر ضمہ کے ساتھ ہوگا، نصب تقدیر فتحہ کے ساتھ، اور جر تقدیر کسرہ کے ساتھ، وَيُخْتَصُّ بِالْمَقْصُورِ، اور یہ اعراب کی یہ قسم خاص ہے اس میں مقصور کے ساتھ۔ بھئی اس میں مقصور کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہوا ما فی آخرہ الف مقصورہ، وہ ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو۔ کیا ہو؟ الف مقصورہ ہو۔ بھئی یاد رکھیے ایک الف مقصورہ ہے، ایک الف ممدودہ ہے۔ یہ جو عام الف ہوتا ہے اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں، مقصورہ قصر سے چھوٹا الف ہے یہ عام الف، اور ایک الف ممدودہ ہوتا ہے جس کو لمبا کرتے ہیں، قرآن میں بھی آپ دیکھتے ہیں بعض الف ہوتے ہیں ان کے اوپر باقاعدہ مد لکھا ہوتا ہے جن کو خوب لمبا کرنا ہوتا ہے، تو وہ الف ممدودہ جو ہے وہ الف ہے جس کے بعد حمزہ آئے۔ الف ممدودہ کون سا ہے؟ جیسے اسرائیل، بنی اسرائیل، قرآن میں آپ دیکھتے ہیں را کے بعد الف ہے یا نہیں، اور اس الف کے بعد کیا ہے؟ حمزہ، اسرائیل، اسی لیے اس الف پر مد ڈلا ہوگا، اس کو خوب لمبا کرتے ہیں، اسرائیل، یہ ہے الف ممدودہ، خوب لمبا کر۔ اور باقی جو عام الف ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف مقصورہ کہتے ہیں۔ تو اس میں مقصور اس کو کہیں گے جس کے آخر میں کیا ہو؟ الف مقصورہ ہو، جیسے موسیٰ، دیکھو عام سا الف ہے، لمبا تو نہیں کرنا پڑتا نا، تو عام الف۔ تو جاءنی موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ، تو انہوں نے آپ کو بتلا دیا بھائی کہ اس میں مقصور وہ ہے کہ جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو۔ بھائی الف مقصورہ یا عام الف ہو، یعنی الف ممدودہ نہ ہو۔ تو جس اسم کے آخر میں الف مقصورہ ہو انہوں نے آپ کو بتایا کہ اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا، رفع بھی تقدیری، نصب بھی تقدیری، اور جر بھی تقدیری۔ رفع ہوگا تقدیر ضمہ کے ساتھ، یعنی فرض کر لو جب حالت رفعی میں ہے تو فرض کر لو اس پر ضمہ آ گیا ہے، اور نصب جو ہے تقدیر فتحہ کے ساتھ ہوگا، جب حالت نصبی میں ہو تو فرض کر لو کہ اس پر فتحہ آ گیا ہے، اور جب حالت جری میں ہو تو فرض کر لو کہ اس پر کسرہ آ چکا ہے۔ جیسے دیکھیے موسیٰ، اس کے آخر میں الف مقصورہ ہے، دیکھو عام الف ہے، لمبا الف، اس کو لمبا نہیں کرنا زیادہ بھائی، الف مقصورہ عام الف، موسیٰ۔ اب آپ کہتے ہیں جاءنی موسیٰ، یہاں یہ فاعل بن رہا ہے، مرفوع ہے، رأیت موسیٰ، یہاں یہ مفعول بن رہا ہے، منصوب ہے، اور مررت بموسیٰ، یہاں یہ مجرور ہے، با جارہ اس پر داخل ہے۔ تینوں حالتوں میں یہ یکساں ہے، جاءنی موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ، تو یہ تو بدل نہیں رہا۔ تو معرب تو وہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا ہے، تو یہ تو بدل نہیں رہا، پھر یہ کیسے معرب؟ تو جواب دے دیا کہ بھئی فرض کر لو یہ بدل رہا ہے۔ کیا کر لو؟ فرض کر لو، جب حالت رفعی میں ہے فرض کر لو اس پر ضمہ آ چکا ہے،
جب حالت نصبی میں ہو فرض کر لو اس پر فتحہ آ چکا ہے، اور جب حالت جری میں ہو تو فرض کر لو اس پر کسرہ آ چکا ہے، اس لیے کیونکہ یہاں ایک مانع موجود ہے، وہ کیا؟ الف ہے آخر میں، الف، اور الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، نہ اس پر زبر آ سکتا ہے، نہ زیر نہ پیش، تو اس مجبوری کی وجہ سے اعراب ظاہر نہیں ہو رہا بھائی۔ اگر یہ مجبوری نہ ہوتی، یہاں الف نہ ہوتا تو اعراب کیا ہو جاتا؟ ظاہر ہو جاتا بھائی۔ تو لہذا یہاں ایک مانع ہے، ایک رکاوٹ موجود ہے، اس رکاوٹ کی وجہ سے اعراب ظاہر نہیں ہو رہا، لہذا آپ اس فرض کر لیں کہ حالت کیا ہے؟ بدل رہی ہے، اگرچہ بدل نہیں رہی حقیقت میں، لیکن فرض کر لیں کہ حالت بدل رہی ہے، حالت بدل رہی ہے۔ تو کہتے ہیں وَيُخْتَصُّ بِالْمَقْصُورِ، اور اعراب کی قسم خاص ہے اس میں مقصور کے ساتھ، وَهُوَ مَا فِي آخِرِهِ أَلِفٌ مَقْصُورَةٌ، اور وہ اسم ہے کہ جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، کَعَفَن، بھئی آپ کی کتابوں میں ہو سکتا ہے عفا ہو، عفا، یاد رکھیے عفا نہیں، یہ عفن لفظ ہے، صاد کے اوپر تنوین ہونی چاہیے، دو زبر ہونے چاہیے، عفن، جیسے کہ عفن ہے، یہ کیا ہے؟ اس میں مقصور ہے، یہ کیا ہے؟ اس میں مقصور ہے، کہ کیا لفظ؟ عفن، آپ کہیں گے عفن، عفن کے آخر میں تو تنوین ہے، الف تو ہے ہی نہیں، عفن کے آخر میں تو اشکال سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ کہیں گے عفن کے آخر میں تو تنوین ہے، الف تو ہے ہی نہیں، اور بات تو چل رہی ہے کس کی؟ اس میں مقصور کی، اور اس میں مقصور کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں الف ہو، الف ہو گئی۔ اچھا، تو آپ کہیں گے یہاں تو الف ہے نہیں، یہاں تو آخر میں تنوین ہے، تو ہم کہیں گے جواب میں کہ یہاں الف موجود ہے تقدیراً، الف کیا ہے؟ تقدیراً موجود ہے، یعنی فرض کر لو موجود ہے، یہاں پر فرض کر لو موجود ہے، تو دراصل وہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا ہے، تو یوں سمجھیں گویا ابھی بھی موجود ہے، یوں فرض کر لیں کہ ابھی بھی موجود ہے بھائی۔ اور کس طرح وہ الف گرا؟ تو یاد رکھیے پہلے دو تین مقدمات سمجھ لیں، انشاءاللہ پوری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ جو تنوین ہے یہ نون ساکن کا نام ہے، تنوین نون ساکن کو کہتے ہیں، نون ساکن کا نام ہے۔ کس طرح؟ دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک لفظ لکھوں گا، آپ نے اس کو پڑھنا ہے، میں نے لکھی زا، یا، دال، اور دال کے اوپر دو پیش ڈال دیے، کیا لکھا؟ زا، یا، دال، اور دال کے اوپر دو پیش ڈال دیے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں پڑھو اس کو، آپ پڑھیں، کیا پڑھیں گے؟ زیدن، سوال، بھئی آخر میں نون کہاں سے پڑھ رہے ہو؟ میں نے تو کوئی نون نہیں لکھا، میں نے تو زا، یا، دال لکھی اور دال کے اوپر دو پیش ڈالے ہیں، اور آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ زیدن، دیکھو زبان سے ادا کریں، زیدن، آخر میں نون پڑھ رہے ہیں آپ بھائی، یہ نون کہاں سے آیا؟ تو جواب آپ دیں گے کہ یہ جو آخر میں تنوین ہے یہ نون ساکن کا نام، یہ تنوین نون ساکن ہے، تنوین نون ساکن کا نام ہے، تو یہ نون جو ہے یہ وہ تنوین ہم پڑھ رہے ہیں، زیدن، تو معلوم ہوا تنوین کس چیز کا نام ہے؟ نون ساکن کا نام ہے۔ دوسری بات آپ نے صرف کے اندر ضابطہ پڑھا ہوگا کہ واو یا یا متحرک ہوں اور ماقبل فتحہ ہو تو اس واو یا کو الف سے بدلتے ہیں، واو یا متحرک ہوں یعنی ان پر حرکت ہو، ساکن نہ ہو، کوئی بھی حرکت ہو، ضمہ ہو، فتحہ ہو یا کسرہ، جو بھی حرکت ہو، واو اور یا ہیں متحرک اور ماقبل والے حرف پر فتحہ ہونا چاہیے، زبر ہونی چاہیے، تو اس واو اور یا کو الف سے بدلتے ہیں۔ جیسے قالا، اصل میں کیا تھا؟ قوالا، دیکھو واو متحرک ہے، اس پر حرکت ہے، اور اس سے ماقبل قاف پر کیا ہے؟ زبر، تو اس واو کو کس سے بدل دیا؟ الف سے، کیا بن گیا؟ قالا۔ اسی طرح باع، اصل میں کیا تھا؟ بایا، یا متحرک ہے اور ماقبل با پر کیا ہے؟ فتحہ، اور قانون ہے کہ واو یا متحرک ہو اور ماقبل کیا ہو؟ فتحہ ہو، اس کو کس سے بدلتے ہیں؟ الف سے،
تو اس بیع کی یا کو کس سے بدل دیا؟ الف سے. کیا بن گیا؟ باع بن گیا بھائی، باع بن گیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو پہلی بات کیا ہوئی کہ تنوین نون ساکن کا نام ہے. دوسری بات کیا ہوئی کہ واو اور یا متحرک ہوں اور ما قبل فتحہ ہو تو اس کو الف سے بدل دیتے ہیں. تیسری بات یاد رکھیے بھائی، تیسری بات یہ کہ جب دو ساکن اکٹھے ہو جائیں، جب دو ساکن اکٹھے ہو جائیں تو پھر دیکھو کہ ان میں سے پہلا ساکن جو ہے وہ حرف مدہ تو نہیں. اگر پہلا ساکن حرف مدہ ہو تو پھر اس کو گرا دیں گے، حذف کر دیں گے. کیا ضابطہ؟ اگر دو ساکن اکٹھے ہو جائیں اور پہلا ساکن کیا ہو؟ حرف مدہ ہو. سمجھ میں آئی بات؟ اور تو اس حرف مدہ کو کیا کریں گے؟ گرا دیں گے. جبکہ اجتماع ساکنین علی غیر حدہ ہو. ایک ہوتا ہے اجتماع ساکنین علی حدہ اور ایک اجتماع ساکنین علی غیر حدہ. یہ تو صرف کی باتیں، چلیے میں پھر بیان کر دیتا ہوں. اجتماع ساکنین علی حدہ جائز ہوتا ہے، وہاں دو ساکن آتے ہیں لیکن ان کا پڑھنا جائز ہوتا ہے، اور اس میں ضروری ہے کہ پہلا ساکن حرف مدہ ہو اور ثانی ساکن مدغم ہو. ثانی ساکن مدغم ہو، جیسے فارن، فارن الف بھی ساکن اور فار دو راہ آخر میں آ رہی ہیں. یہ جو راہ مشدد ہے یہ کتنی راہ ہیں؟ دو. جو حرف مشدد ہوتا ہے وہ دو حرف ہوتے ہیں دراصل. تو فارن الف بھی ساکن اور پہلی را بھی ساکن، تو یہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے. یہ اجتماع ساکنین ہے، دو ساکنوں کا جمع ہونا ہے، لیکن یہ علی حدہ ہی ہے، یہ جائز ہے. لہذا اس کو اسی طرح پڑھیں گے فارن. اور بعض اوقات دو ساکن جمع ہوتے ہیں لیکن ان کا جمع ہونا جائز نہیں ہوتا بھائی دو ساکنوں کا. تو اس کے علاوہ جتنی صورتیں ہیں وہ اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کی ہیں. تو اجتماع ساکنین علی حدہ کیا کہ پہلا ساکن حرف مدہ ہو اور ثانی کیا ہو؟ مدغم ہو، یعنی اس کا ادغام ہوا ہو، اس پر شد ہو. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا، اب پہلے یہ سمجھ لیں کہ حرف مدہ کسے کہتے ہیں. یاد رکھیے واو، الف، یا، ان سے ماقبل اگر ماقبل والے حرف کی حرکت ان کے موافق ہو تو ان کو حرف مدہ کہتے ہیں. مثلا الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، جیسے قال، دیکھو الف ہے درمیان میں اور الف سے پہلے کیا ہے؟ قاف پر زبر، تو اس الف کو حرف مدہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ مدہ. مد کا معنی ہے کھینچنا، کھینچنا. یہ اسی فتحہ کو کھینچ کر لمبا کر دیتا ہے الف. بھائی دیکھیے ذرا الف کے بغیر پڑھو. قاف ہے اس پر بھی زبر ہے اور لام ہے اس پر بھی زبر ہے. کیسے پڑھیں گے؟ قالا، قالا. دیکھا قاف پر زبر اور لام پر بھی زبر. قالا. اب اس درمیان میں ذرا الف لے آؤ، الف لے آؤ. اب اس کو ذرا پڑھو قالا. کیا فرق پڑا؟ اس الف نے کیا فائدہ دیا؟ اسی قاف کے زبر کو کھینچ کر لمبا کر دیا. پہلے تھا قالا اب ہے قالا، پہلے تھا قالا اب ہے قالا. دیکھو اسی زبر کو کیا کر رہے ہیں آپ؟ کھینچ کر لمبا کر رہے ہیں. یہ فائدہ کون دے رہا ہے؟ الف. اسی لیے الف سے پہلے جب فتحہ ہو تو الف کو حرف مدہ کہتے ہیں، اور الف سے پہلے ہمیشہ ہی فتحہ آتا ہے. سورج سمجھ میں؟ ہاں واو اور یا میں معاملہ مختلف ہے. وہاں واو سے کے موافق ہے ضمہ یعنی پیش. واو سے ماقبل اگر پیش ہو تو اس کو حرف مدہ کہیں گے. اگر پیش نہ ہو یعنی زبر ہو، فتحہ ہو ماقبل والے حرف پر، تو اس کو حرف مدہ نہیں کہیں گے، حرف لین کہیں گے. لام یا نون حرف لین. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو حرف مدہ کسے کہتے ہیں؟ الف سے قبل جب کیا ہو؟ فتحہ. واو سے قبل ضمہ یعنی پیش ہو، اور یا سے ما قبل کسرہ ہو یعنی زیر ہو. ان کو حروف مدہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اپنے سے ما قبل والی حرکت کو کھینچ کر لمبا کر دیتے ہیں. جیسے مسلمون، اس سے ذرا واو کو نکال دو
मुस्लिमुना, मुना मुस्लिमुना, इसी में आप वाव ले आओ, मुस्लिमुना। उसी जम्मे को देखो अब आप खींच कर लंबा कर रहे हैं, जम्मा पहले भी था, अब सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसको लंबा कर रहे हैं, मुस्लिमुना। या और मिसाल ले लो, या की मिसाल ले लो, जैसे मीन, लफ्ज मीन है, मीन, मीन के नीचे जेर है और आगे नून है, मीन। अब दरमियान में जरा या बढ़ा दो, मीन, बस क्या फायदा हुआ, या ने उसी कसरा को खींचकर लंबा कर दिया। तो वाव, अलिफ और या, इनसे माकबल की हरकत अगर इनके मुवाफिक हो, यानी इन अलिफ से माकबल क्या हो, फतहा, वाव से माकबल क्या हो, ज़म्मा, और या से माकबल कसरा हो, तो इनको हरफ मद्दा कहते हैं। और अलिफ से पहले तो हमेशा ही फतहा आता है, वहां तो और कोई सूरत आएगी नहीं। हाँ, वाव और या में और सूरत भी आ सकती है कि माकबल में फतहा वगैरह, फतहा भी आ सकता है। तो फिर उस सूरत में अगर वाव से माकबल ज़म्मा नहीं है बल्कि फतहा है, तो फिर इसको हरफ लीन कहेंगे। और इसी तरह या से माकबल अगर कसरा नहीं है बल्कि फतहा है, तो इसको हरफ लीन कहेंगे, लीन। जैसे देखो भाई, मौत, मौत, दरमियान में वाव है और माकबल वाले हर्फ पर फतहा है, तो इस वाव को हरफ मद्दा नहीं कहेंगे बल्कि हरफ लीन कहेंगे। और इसी तरह जैसे खैरुन, खैरुन, देखो या से माकबल खा पर क्या है, फतहा है, तो इस या को हरफ मद्दा नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे, हरफ लीन कहेंगे। बात समझ में आ गई? तो हरफ मद्दा, मद का माना है खींचना, लंबा करना, तो ये जब हरूफ मद्दा हो तो फिर ये क्या फायदा देते हैं, अपने से माकबल की हरकत को खींचकर लंबा कर देते हैं, खींचकर लंबा कर देते हैं। और अगर इनके माकबल की हरकत इनके मुवाफिक ना हो तो फिर इनको हरफ मद्दा नहीं कहते बल्कि हरफ लीन कहते हैं। जैसे देखो भाई, नौमुन, नौम, नून वाव मीम, अच्छा वाव से माकबल क्या है, नून, और नून पर क्या है, फतहा, तो ये वाव हरफ मद्दा है या हरफ लीन है, हरफ लीन है। जब ये हरफ लीन है, मालूम हुआ हरफ मद्दा नहीं। जब हरफ मद्दा किसको कहते थे, क्योंकि वो हरकत को खींचकर लंबा करता था। जब ये मद्दा ही नहीं है तो हरकत को खींचकर लंबा भी नहीं करेंगे, लिहाजा नौम पढ़ना ठीक नहीं, बल्कि क्या पढ़ेंगे, नौम। इसीलिए अक्सर मुअज्जिन हजरात भाई फजर की अजान में गलती करते हैं। और किस तरह अजान देते हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, खूब लंबा करते हैं। भाई खूब लंबा क्यों कर रहे हो, ये वो तो हरफ मद्दा है ही नहीं, ये तो क्या है, हरफ लीन है, लिहाजा इसको लंबा नहीं करना चाहिए। अरब की अजानें आप सुन लें भाई, अरब की अजान वो इस लफ्ज को बड़ा मुख्तसर अदा करेंगे, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, देखा, मुख्तसर सा अदा कर देंगे। तरीका समझ में आया भाई, क्योंकि हरफ मद्दा ही नहीं है भाई, हरफ मद्दा। तो हरफ मद्दा किसे कहते हैं, वाव, अलिफ और या, जब इनसे माकबल की हरकत इनके मुवाफिक हो। मुवाफिक होने का क्या माना, अलिफ से पहले फतहा हो, वाव से माकबल ज़म्मा हो, और या से माकबल कसरा हो। और ये भी मैंने बताया अलिफ से पहले तो हो गई फतहा, लेकिन वाव और या में कसरा और ज़म्मा की जगह फतहा भी आ सकता है। तो कितनी बातें हुई, पहली बात कि तनवीन नून साकिन का नाम है, दूसरी बात कि वाव और या मुतहर्रिक हो और माकबल फतहा हो तो उसको किससे बदलते हैं, अलिफ से बदलते हैं। तीसरी बात ये मैंने बयान की कि इज्तिमाए साकिनैन दो किस्म पर है, एक इज्तिमाए साकिनैन अला हद्दिही और एक इज्तिमाए साकिनैन अला गैर हद्दिही। इज्तिमाए साकिनैन अला हद्दिही ये जायज है और इज्तिमाए साकिनैन अला गैर हद्दिही ये जायज नहीं। इज्तिमाए साकिनैन अला हद्दिही जो जायज है वो कौन सा है कि अव्वल साकिन, दो साकिन इकट्ठे हो जाएं और अव्वल साकिन हरफ मद्दा हो और सानी साकिन क्या हो, मुदगम हो, उसका इदगाम हुआ हो, यानी दो हरफों मुशद्दद हो वो भाई। जैसे फारुन, फारुन देखा, अलिफ भी साकिन,
اور را پہلی را بھی ساکن، یہ را مشدد کتنی را ہیں؟ 2، اور پہلی را کیا ہے؟ ساکن، تو الف بھی ساکن اور را بھی، 2 ساکن اکٹھے ہو گئے، لیکن یہ اجتماع ساکنین علی حد ہی ہے، کیونکہ دونوں شرطیں پوری۔ پہلی شرط کیا؟ اول ساکن حرف مدہ ہو، یہاں بھی الف کیا ہے؟ ما قبل فتحہ، تو الف کیا ہے؟ حرف مدہ، اور ثانی ساکن کیا ہے؟ مدغم ہے، اس کا ادغام ہوا ہے ایک اور را کے اندر بھائی، پہلی را کا ادغام ہوا ہے ایک اور یا دوسری یا کے اندر بھائی۔ اور ایک ہے اجتماع ساکنین علی غیر حدہ، تو جو اس کے علاوہ ساکنین کی جمع ہونے کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی ہے، وہاں پر پھر اگر وہ 2 ساکنوں میں سے پہلا حرف مدہ ہو تو اس کو گرا دیں گے۔ اگر 2 ساکن اکٹھے ہوئے اور ہو اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی، تو دیکھو پہلا ساکن حرف مدہ ہے یا حرف مدہ نہیں۔ اگر پہلا ساکن حرف مدہ ہو تو اس کو گرا دیں گے، اور اگر پہلا ساکن حرف مدہ نہیں تو پھر اس کو حرکت دے دیں گے، اور عموماً کسرہ والی حرکت دیتے ہیں، اسی لیے آپ نے قانون پڑھا ہے الساکن اذا حرک بالکسر، کہ ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو کون سی حرکت دی جاتی ہے؟ کسرہ والی۔ جیسے دیکھیے، جیسے لم نجعل الارض، آپ پڑھتے ہیں لم نجعل الارض، دیکھو لم نجعل، لم نے جزم دیا تو نجعل کا لام ساکن ہے، اور آگے ہے الارض، اور آپ جانتے ہیں کہ الف لام جو ہوتا ہے تعریف والا، اس کا حمزہ وصلی ہے، درمیان عبارت میں گر جاتا ہے، تو الارض حمزہ شروع والا گر گیا، اب آگے لام ساکن ہے، الارض، حمزہ تھا، ہے نہیں، حمزہ ہے نا شروع میں، یہ گر گیا، اب لام بھی ساکن، تو لم نجعل، یہ لام بھی ساکن، اور آگے الارض جو آ رہا تھا اس کا تو حمزہ گر گیا، تو لام بھی کیا ہے؟ ساکن، تو 2 ساکن اکٹھے ہو گئے، اور ان میں سے اول حرف مدہ ہے، دونوں لام ساکن اکٹھے ہوئے ہیں، تو پہلا بھی لام ہے، وہ واو الف یا تو ہے ہی نہیں، حرف مدہ ہے ہی نہیں۔ جب حرف مدہ نہ ہو اول ساکن تو پھر اس کو کسرہ والی حرکت دے دیتے ہیں، اسی لیے لام کو کسرہ والی حرکت دے دی، لم نجعل الارض، ہاں، تو یہ لام کو کسرہ والی حرکت دی۔ تو ضابطہ سمجھ میں آیا کہ جب اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی ہو تو پھر دیکھو کہ 2 ساکنوں میں سے پہلا ساکن حرف مدہ ہے یا حرف مدہ نہیں، اگر حرف مدہ ہو تو اس کو گرا دو، تو اجتماع ساکنین ختم ہو جائے گا، ایک گر گیا ایک رہ گیا، اور اگر پہلا ساکن حرف مدہ نہیں تو پھر اس کو کون سی حرکت دے دو؟ کسرہ والی حرکت دے دو، اب بھی اجتماع ساکنین ختم ہو گیا، ایک کو آپ نے حرکت دے دی، ایک ساکن رہ گیا، صورت سمجھ میں آ گئی۔ اب دیکھیے بھائی، پھر سن لو دوبارہ ایک دفعہ، چند باتیں میں نے ذکر کی، بات چل رہی تھی کعفن، آپ کے ذہن میں اشکال آیا کہ یہ اس میں مقصور کی مثال ہے، اور اس میں مقصور تو اس کو کہتے ہیں جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، یعنی الف ہو، تو یہاں تو عفن، یہاں تو تنوین ہے آخر میں، الف ہے ہی نہیں۔ تو میں نے بتایا کہ پہلے 2-3 چیزیں یاد رکھیں، نمبر 1 کہ تنوین جو ہے وہ نون ساکن کا نام ہے، دوسری بات یہ کہ واو یا یا متحرک ہوں اور ما قبل والے حرف پر فتحہ ہو تو ان کو کس سے بدلتے ہیں؟ الف سے بدلتے ہیں۔ تیسری بات یہ ذکر کی کہ حرف مدہ کسے کہتے ہیں؟ واو الف اور یا، جبکہ ان کے ما قبل کیا ہو؟ ان کی حرکت، ما قبل والے حرف کی حرکت ان کے موافق ہو تو ان کو حرف مدہ کہتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ذکر کی کہ اجتماع ساکنین 2 قسم پر ہے، ایک اعلی حد ہی وہ جائز ہے اور ایک اعلی غیر حد ہی وہ جائز نہیں۔ جب اجتماع ساکنین اعلی غیر حد ہی ہو تو پھر یہ 2 ساکنوں میں سے دیکھو اول کیا ہے؟ اگر حرف مدہ ہے تو اس کو گرا دو، جب ایک ساکن گر گیا تو ایک رہ گیا، تو مسئلہ کا حل ہو گیا۔ اور دوسری صورت یہ کہ اگر پہلا حرف مدہ نہیں تو پھر اس کو کسرہ والی حرکت دے دو،
اور جب اس کو آپ نے حرکت دے دی تو اب صرف ایک ساکن رہ گیا تو مسئلہ حل ہو گیا. صورت سمجھ میں آ گئی. اب دیکھیے بات چل رہی کہ آسان بات یہ کی میں نے آپ کو بتلایا کہ آسان میں الف تقدیراً موجود ہے. آسان میں الف تقدیراً موجود ہے. بھائی کس طرح تقدیراً موجود ہے؟ بھائی دیکھیے یہ اصل میں تھا عصاون، واوی ہے آخر میں واو تھا. توجہ ہے؟ عصا لاٹھی کو کہتے ہیں لاٹھی. تو یہ اصل میں تھا عصاون. اب دیکھو واو متحرک ہے اور ماقبل صاد پہ کیا ہے؟ فتحہ ہے. لہذا اس واو کو کس سے بدل دیا؟ الف سے. اور اس واو پر تنوین بھی تھی. اور تنوین کس چیز کا نام ہے؟ نون ساکن. عصاون تھا نا تو تنوین بھی تھی. وہ نون ساکن وہ تو ابھی بھی موجود ہے اور اس واو کو کس سے بدل دیا؟ الف سے. تو اب کیا بن گیا؟ آسان. توجہ ہے؟ واو پر واو اور آخر میں کیا تھی؟ تنوین بھی تھی. وہ اور تنوین کس کا نام؟ نون ساکن. وہ نون ساکن تو اپنی جگہ ہے اور اس واو کو کس سے بدل دیا؟ الف سے. تو الف بھی ساکن نون بھی ساکن. کیا بن گیا؟ آسان. تو یہ کون سا اجتماعی ساکنین ہوا؟ علی حدہ علی غیر حدہ. علی غیر حدہ. علی حدہ میں تو ضروری تھا کہ اول ساکن حرف مدہ ہو. ٹھیک ہے یہاں پر اول ساکن آسان الف ہے وہ حرف مدہ ہے. لیکن دوسری شرط پوری نہیں کہ ثانی ساکن کو کیا ہونا چاہیے؟ مدغم ہونا چاہیے. وہ تو نون ساکن ہے وہاں تو کوئی ادغام نہیں ہے کوئی شد نہیں ہے. لہذا معلوم ہو یہ اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ ہی ہے. اور جب اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ ہی ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اگر اول ساکن حرف مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں. تو اس الف کو گرا دیا تو کیا رہ گیا؟ آسان. دیکھا اب بات سمجھ میں آ گئی بھائی. تو یہاں تو اسی لیے میں نے کہا کا آسان یہ صاد پر تنوین ہونی چاہیے بھائی. تنوین کا آسان. اور یہاں پر الف کیا ہے؟ تقدیراً ابھی بھی موجود ہے. یوں سمجھو فرض کر لو ابھی بھی موجود ہے صرف ایک مجبوری کی وجہ سے گرا. اور وہ مجبوری کیا تھی؟ اجتماع ساکنین آ رہا تھا. اجتماع ساکنین کس کے درمیان؟ الف اور نون تنوین کے درمیان بھائی اشتے. تو وہ الف گر گیا. اب بات سمجھ میں آ گئی. تو آسان اصل میں اس میں مقصور ہے. اس کے آخر میں کیا موجود ہے؟ الف موجود ہے. کیا موجود ہے؟ الف موجود ہے. اور تقدیراً ہے فرض کر لو. اب اگرچہ اس وقت گر چکا ہے لیکن یوں کہیں فرض یوں اگرچہ گر چکا ہے لیکن آپ یوں سمجھیں گویا ابھی بھی موجود ہے. یوں فرض کر لیں ابھی بھی موجود ہے. کیوں فرض کر لیں؟ کیونکہ بھئی وہ مجبوری کی بنا پر گرا. ورنہ تو یہاں الف موجود ہے بھئی. حقیقت میں موجود تھا یا نہیں تھا؟ حقیقت میں موجود تھا. صرف اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا وہ. تو یہ الف تقدیراً یہاں موجود ہے. ہاں اگر اس پر الف لام آ جائے تو پھر یہ الف نہیں گرے گا. جیسے العصا. اب العصن نہیں پڑھیں گے العصا. اب دیکھو الف ہے. کیوں؟ کیونکہ الف لام اور تنوین جمع نہیں ہوتے. جب الف لام آیا آخر سے تنوین گر گئی تو اصل میں کیا تھا؟ عصاون. عصاون. اب اس پر ذرا الف لام لے آؤ. العصاو تنوین گر گئی. العصاو. اب واو ما قبل فتحہ اس کو کس سے بدلا؟ الف سے. العصا. اب تنوین ہے نہیں لہذا وہ الف گرے گا بھی نہیں. اسی طرح معنی لفظ ہے المعنی. جب اس پر الف لام نہ ہو تو پڑھیں گے معنن. معنن اصل میں کیا تھا؟ وہ یائی ہے. معنیون. عصا تو واوی ہے نا واو تھا آخر میں. اور معنی کیا ہے؟ یائی. معنیون. پھر یا کو ما قبل فتحہ سے کی وجہ سے کس سے بدلا؟ الف سے. کیا بن گیا؟ معنان. اور پھر الف اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا. کیا بن گیا؟ معنن. لہذا معنن پر الف لام نہ ہو تو تنوین کے ساتھ پڑھیں گے. اور اگر اس پر الف لام ہو تو پھر الف گرے گا نہیں. پھر کیسے پڑھیں گے؟ المعنی. اسی طرح ہے فتن. فتن. فا تا دو نقطوں والی ہے اور یا ہے اور تا پر تنوین ڈال دیں دو زبریں. فتن.
فا تا اور یا. اصل میں کیا تھا؟ فتیون. پھر یا کس سے بدلی؟ الف سے. کیا بنا؟ فتان. پھر الف اجتماعی ساکنین سے گر گیا، کیا بن گیا؟ فتن. اور اگر الف لام داخل ہو تو پھر الف نہیں گرے گا، کیسے پڑھیں گے؟ الفتا. تو فتن نوجوان کو کہتے ہیں بھائی، جوان کو. سمجھ میں آئی بات؟ اچھا جی. تو کہتے ہیں یہ خاص ہے اس میں مقصور کے ساتھ. وَهُوَ مَا فِي آخِرِهِ أَلِفٌ مَقْصُورَةٌ، اور وہ اسم ہے کہ جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، کا عافن، جیسے کہ عافن ہے. تو یہ اس کے ساتھ اعراب خاص ہے. وَبِالْمُضَافِ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ، اور اس اسم کے ساتھ جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف، غیر جمع المذکر السالمی، اس حال میں کہ وہ جمع مذکر سالم کے علاوہ ہو. وہ اسم جو مضاف ہو کس کی طرف؟ یا متکلم کی طرف. چلیے بس کرتے ہیں بھائی، باقی پھر پڑھیں گے اگلے سبق میں. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.